اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع جو ہے حصہ نثر سے ہے مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات جو ہے، ان کی زندگی کی شروعات جو ہے 1797 عیسوی سے شروع ہوتی ہیں اور 1869 یعنی کہ 1869 کو وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ عزیز طالبات، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ سبوں نے پچھلے کلاسوں میں بھی غالب صاحب کے بارے میں پڑھا ہوگا، یعنی کہ غالب صاحب کتنی مایہ ناز شخصیت تھی۔ یہ اردو کی بہت ہی مایہ ناز شخصیت میں سے ہیں، ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں سے ہیں، چاہے انہوں نے نثر کے ساتھ ساتھ اردو شاعری میں بھی اپنا لوہا منوایا، اپنا سکہ جمایا۔ یہ شخصیات انہوں نے اردو ادب کو ایسی جلا بخشی کہ اگر ان صاحب کے بارے میں، اگر ان حضرات کے بارے میں بات چیت نہ ہوگی تو جو یہ اردو ادب ہے تو اس کے بغیر نامکمل ہے، ان شخصیات کے بغیر نامکمل ہے۔ جب تک نہ ان شخصیات کے بارے میں کچھ معلومات ہم تک میسر ہو جاتی ہیں، جب تک نہ ان شخصیات کے بارے میں ہم اپنے تاثرات اوروں کے ساتھ شیئر نہ کریں گے، تب تک یہ اردو ادب جو ہے نامکمل ہے۔ ان کی وجہ سے اردو ادب کی جو ہے وہ رونق بڑھ جاتی ہیں، ان شخصیات کی وجہ سے اس نصاب کی جو رونق ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان صاحب جو تھے، ان کا جو نام تھا وہ مرزا اسد اللہ خان تھا، تخلص جو تھا وہ غالب ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ سب آپ سبھی جانتے ہیں کہ آگرہ میں پیدا ہونے کے بعد مرزا کے دادا جو تھے وہ شاہ عالم کے دربار میں ملازم تھے۔ ان کے والد صاحب جو تھے، ان کا نام عبداللہ بیگ، یعنی ان کے والد جو ہیں عبداللہ بیگ پہلے حیدرآباد فوج میں رہے، پھر انہوں نے الور میں، یعنی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے پھر ملازمت اختیار کی ان کے والد صاحب نے، لیکن جہاں پر یہ ملازم تھے وہاں پر پھر اچانک کسی لڑائی میں وہ مارے گئے۔ اس وقت مرزا صاحب کی جو عمر تھی وہ خالی 5 برس کے تھے، غالب صاحب اس وقت خالی 5 برس کے تھے جب ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ جب ان کے والد نے انتقال کیا تو اس وقت غالب صاحب کی عمر جو تھی وہ خالی 5 برس کے تھے۔ والد کے مر جانے کے بعد آپ کے چچا جو تھے نصیر اللہ بیگ، انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لی۔ جو ہی مرزا صاحب 9 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے مرزا صاحب اس کے بعد جو تنتنا رہنے لگے، یعنی کہ ابھی چھوٹے ہی برس میں، یعنی کہ 13 برس کی عمر میں مرزا کی شادی جو ہے نواب الہی بخش خان کی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ غالب صاحب کی جو شادی ہے وہ 13 برس میں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس وقت دہلی میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ جس وقت غالب صاحب کی شادی ہوئی اس وقت دہلی میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ اگرچہ مرزا فارسی میں شعر کہتے تھے مرزا صاحب، لیکن ماحول کے اثر سے اردو میں بھی شعر کہنے لگے۔ مرزا غالب صاحب پہلے اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب کسی شخص سے یہ شعر سنا، کون سا شعر؟ یہ کہ اسد تم نے غزل اچھی سنائی، ارے او شعر رحمت ہو خدا کی۔ جو ہی انہوں نے یہ شعر سنا تو اس تخلص سے نفرت ہو گئی، تو اور غالب تخلص اختیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا، اور غالب صاحب جو ہے وہ نہایت ملنسار اور خلیق پسند انسان تھے، مذہبی تعصبات سے بالا تر تھے۔ ان کے جو شاگرد اور دوست تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے۔ منشی ہرگوپال تختہ آپ کے خاص شاگرد تھے۔ مرزا کی شاعری کا مرتبہ بلند ہے،
آپ ایک وسیع النظر اور کثیر المعلومات شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کے 3 دور ہیں۔ پہلے دور میں فارسی کا رنگ زیادہ ہے، الفاظ پر قدرت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دور میں زبان بالکل صاف ہے، الفاظ پر قدرت بڑھ گئی۔ تیسرا دور جو تھا وہ ارتقائی دور تھا، اس نے آپ کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ غالب صاحب جو تھے وہ بڑے مرزا صاحب جو تھے وہ بڑے فلسفی شاعر تھے۔ غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہے گی، کیونکہ غالب صاحب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ غالب نے ایک نیا انداز